کہیں آئے کہیں چلے گئے، مسلسل اس فکر دا بیان جاری اور ساری ہے کہ لوگ گوان مسلسل اے ہوئی موضوع ہے کہ ایجنسیاں آکھیا بانو اور کوئی موضوع نہیں ہمدا، نماز دا درس دیو، قرآن دا درس دیو، سارے مولوی دن دن پہ تساں جدو بولنے ہو نظام ہوتا ہے بولنے ہو، تعلیم ہوتا ہے بولنے ہو۔ میں آکھیا فرد وچ نماز کافرانہ نظام ہوئے، ایک پاسے کافران دے نظام نو کندھا دتے ہوئے اور دوسرے پاسے تساں مسجد جا کے سجدہ کرنے ہو تے رب دی غیرت نو گوارا نہیں۔ علامہ اقبال بھی آخ دن پہ اٹھ پرا نہ جا اے بے غیرتی اللہ سجدہ میں نو نہ کر تو آج جائے تو غیرت دا سجدہ لیا، ادب دا سجدہ لیا، ایمان دا سجدہ لیا، شریعت مصطفیٰ دا سجدہ لیا، ادنا بھی ہوئے گا تے قبول ہو جائے گا۔ اس ویلے کفر کافرانہ نظام اپنی آب و تاب دے نال اسلام دے مد مقابل 24 گھنٹے گردش دے ویچے، اور میں بارہا جنازے بھی کہہ چکیا اے جمہوری طبقہ مت بھولو اس گل نو کہ اے نظام کافرانہ نظام خالی گناہ نہیں، خالی کفر نہیں، اے کافرانہ نظام اللہ دے نظام دے مد مقابل کھڑا کر دیتا گیا ہے۔ ایڑا بندہ اسے داخل ہوگا گا وہ خدا دے مقابلے چاہے ہے، لہذا دھیان کرو، خدا دے مقابلے چاہے ہے جمہوری نظام، شیطانی نظام خدا دے مقابلے چاہے ہے۔ بار بار اساں تکرار کر رہے ہیں اس گل دا، خدا دے مقابلے چاہ جائے وہ 100 کلمے پڑھے اس نہ عادت نہ کلمہ ہوئے گا، سعادت نہ کلمہ نہیں ہے۔ بس بات ختم۔ بلا شاہ صاحب دے چیل ہوتا ہے بڑی رونق اور انہوں دی مقبولیت دی دلیل خالد صاحب تشریف، بھائی صاحب سادگان نورانی چہرے موجود ہیں، آکھن لگے آج میرے گھروں دین دا دیوہ بجھ گیا ہے، یہ انہوں نے دیندار ہونے دی علامت ہے، لیکن اللہ دا فضل مہربانی ہے دیا نہیں بجھیا، یہ چہرے دستین پہ کہ دیوہ یہ جلدہ ہے پیا، جلدہ ہی روے گا، جل نہیں لگا انشاءاللہ۔ تو بلا تاخیر اس وقت ہم جناب دعوت خطاب قبلہ استاذی محترم علی امن چشتی صاحب کو انسان بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جناب اپنے قیمتی سے ہمیں نوازیں اور ہمارے ایمانوں کو اور روحانیت کو رونق بخشیں۔ اللہ کریم آپ کی زندگی دراز فرمائے، ایمان اور تقوی کامل نصیب فرمائے، دین مصطفیٰ کامل نصیب فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح قائم رہنے پر اللہ میں توفیق فرمائے۔ جناب قبلہ عالم فضل امن چشتی صاحب۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، جیوے جیوے۔ پہلو فرما دیتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، انتی لوگاں نے ولا تفرقو یاد رکھیا ہے، اور جڑا اصل گل جڑی قرآن نے کیتی ہے وہ بغیرت لاگے نہیں جاندی اس دے۔ قرآن فرما رہا ہے اللہ دے دین نو مضبوط پھڑو، سارے مل کے پھڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، دین سارے دین دے اتے مضبوطی نال چلو۔ اللہ جڑی دعوت دیتی ہے دین تے چلن دی، وہ اسے واسطے دیتی ہے کہ جیویں دین دے اتے چلو گے اوے تفرقے ختم ہون گے، اتحاد قائم ہونا ہے، کیونکہ دین ایک ایسی رسی ہے کہ جڑا جڑا انہوں پھڑدا جاوے گا وہ پھر سارے ایک ڈوری دے اندر سمجھو موتی قائم ہو جان گے، تے ایک لڑی تیار ہو جانی ہے، فرقہ نہیں رہن لگا۔ فرقے بڑھنا
بے دینی دی نحوست عجیب گل ہے، ادھروں بے دین پڑھنا، بے دین پڑھن دی دعوت دینا، اور ادھروں ملامت کرنا، تفرقے بن رہے ہیں، تفرقے بن رہے ہیں، فرقے واریت بند کرو۔ اور لعنتیو، فرقہ واریت تم بناتے ہو، کیوں کہ بے دین بنتے ہو۔ یہی وجہ ہے اللہ کے ولیوں کا کبھی کوئی فرقہ نہیں بنا۔ اللہ کے ولی ہمیشہ جیسے ایک تقوی، ایک دین رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ولیوں کی ایک ہی جماعت ہوتی ہے، دوسری جماعت ہی نہیں۔ شاہ صاحب قبلہ جنازہ شریف کے موقع تے ایک گل دا اشارہ کیتا سی، وہ اس وقت میں پورا موضوع بیان کرنا چاہنا۔ دین کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ علماء دی زبان وضع الہی سائق لعبادہ الی الخیر المطلق، لیکن وہ علمی زبان سادے تے سوکھے لفظیں چالو کرنا۔ کافر مومن سب دا اس گل دی اتفاق ہے کہ ایک انسان، ایک مخلوق، ایک خالق۔ میری گل سمجھنا کی کہہ رہے ہیں میں؟ سب کافراں مومناں دا اس گل دے تے اتفاق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک خالق۔ خالق دی تعیین وچ اختلاف، خالق کے تعین میں اختلاف ہے، خالق میں اختلاف نہیں۔ یہ وہ دی شان ہے، بزرگاں فرمایا وہ دی قدرت ہے کہ او ذات دا انج دا کوئی منکر نہیں ہو سکتا جڑا تھڈو آ کے خالق کی کوئی۔ سب تو بڑے شیطانی ذہن دے فلاسفہ انہوں نے مننا پہنتا خالق ہے، لیکن تعین میں اختلاف۔ خالق کون ہے؟ اینو کما حق ہو اللہ دے رسول جاننا کون ہے۔ انہاں تعارف کرایا کہ وہ اللہ ہے۔ جس لے دیکھ دیو پہ دو جانباں نے، دو طرفاں نے، ایک طرف مخلوق ہے، ایک طرف خالق ہے۔ اور ہر انسان نے مخلوق نال بھی گزارنا ہے، خالق نال بھی گزارنا۔ کوئی بندے نو یہ آزادی نہیں کہ کوئی بندہ خالق دے گزارے تو بے پرواہ ہو کے وقت گزارے رو دی خیر ہوئے، مخلوق دے گزارے تو بغیر وقت گزارے تو دا وقت پاس ہوئے، بہت مشکل۔ ہون دو طرفاں نے، ایک طرف مخلوق، ایک طرف خالق۔ مخلوق نال بھی تعلق، مخلوق نال بھی گزارا، خالق نال بھی تعلق، خالق نال بھی گزارا۔ ہن کیویں کرنے؟ اے گل غیبی۔ مخلوق نال گزارا کیویں کرنے؟ بندے دی اپنی فکری وسعت طاقت تو بار باہر وہ سمجھے مخلوق نال میں کیویں گزارا کروں۔ تو انسانی علم فکر تو یہ بھی بالا تر رہے کہ وہ خود سمجھے میں خدا نال کیویں گزارا کرنا ہے۔ تو گزارے ضرور نے، خالق نال بھی ہے، مخلوق نال بھی ہے۔ ہن دین کی ہے؟
اللہ اپنے نبیاں رسولاں دے واسطے نال جیڑا مخلوق نال گزارے دا طریقہ دسدا ہے اور خدا نال گزارے دا طریقہ دسدا ہے اس نو دین آکھدے ہیں۔ مکمل تعریف اسلام دی آ گئی، دین دی مکمل تعریف آ گئی۔ اگر قیودات احترازیہ دے اوتے غور کیتا جائے، مخلوق دا ہر انسان دا گزارا، ہر انسان دا گزارا خالق نال، ہر انسان دا گزارا مخلوق نال، ہر انسان دا تعلق خالق نال، ہر انسان دا تعلق مخلوق نال، یہ دوویں تعلق کس طریقے نال ہون گے؟ جیڑا طریقہ رب دسے تے دسے نبیاں رسولاں دے واسطے نال، اس نو آکھدے نے دین۔ اس نو کیا آکھدے نے؟ دین۔ اللہ اکبر۔ سمجھدے پے ہو کہ نہیں حقیقت گل میری؟ یہ نا کہ ہر بندہ آکھے جی مینوں وہی آوندی، یا میں اپنے ذہنی قوت نال، قوت نظریہ دے نال خود میں خدا نال اور او دی مخلوق نال جڑا گزارا ہے اور طریقہ ہے اور سارا میں سمجھ لینا، انج دا دعویٰ تے کوئی کر سکتا نہ او دے دعوے سچائی ہونی ہے اور نہ اساں اونوں دین آکھ سکنا ہے۔ دین واسطے ضروری ہے نبی تے رسول دا وچ واسطہ ذہن چ رکھا ہے۔ اللہ دے ساڈا عقیدہ ہے اللہ پاک دے ولی انہاں دا روحانی خدا نال تعلق ہوندا ہے، لیکن سمجھنا دین کتنا مشکل شے ہے کہ اللہ دے تمام ولی دین لین وچ اللہ تعالی تو ذرہ برابر بھی کوئی شے نہیں پا سکدے، بھاویں لاکھ روحانی تعلق ہون، جیڑا دین اللہ نبیاں نو دیندا ہے اونوں اے سمجھ سکدے نے، لیکن دین خدا تو نہیں لے سکدے۔ خدا تو لین دا کم صرف نبیاں تے رسولاں دا۔ علماء بزرگ امام لوگ لکھتے ہیں افہام و تفہیم، سمجھاونا معرفت دیاں گلاں، غیب دیاں گلاں، یہ اللہ ولیاں نو دس چھڑدا ہے، ولیاں نو دیندا ہے، لیکن او دا حکم کیے بندیاں واسطے۔ بندے نو خدا نال کیویں چلنا ہے، خدا نو بندے نال، بندے نو خدا نال کیویں چلنا ہے، بندے نو بندے نال کیویں چلنا ہے، ایتھے ولی دا کم نہیں، نبی دی تابعداری کرے گا۔ تے او دین لوے گا بواسطہ توجہ اپنے آپ اللہ پاک تو دین نہیں لے سکتا ولی، دین دی سمجھ لیندا ہے، سمجھ اللہ تو دین دی سمجھ لینا ہو رہے، اللہ تو دین لینا ہو رہے، دین لینا والا نبی ہے، وہ دے تو سمجھ لینا والا ولی ہے۔ دوستو انبیاء علیہ السلام دی عظمت کے سامنے آ گئی کہ اتنے عظیم لوگ نے کہ جیڑی گل خدا ہر کسے تو لکا کے رکھ دے دین، وہ نہ تے ظاہر کرنا ہے، کیا عظمت ہے۔ لیکن اس دے نال جڑے دین دے مجتہد امام نے، جویں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اس طرح دے مجتہد جڑے دین دے امام لوگ نے نا، انہاں دی عظمت نو بھی اتھوں سمجھو کہ خدا دی شان جننے مرضی ولی نے نا، او واسطہ دین سمجھانے چ اماماں دا ضرور رکھ دے۔ دیکھو دیکھو گل سمجھو،
دین لے تے کوئی نہیں سکتا اللہ دے رسولہ نبیوں تو سوا خدا تو دین نہیں لے سکتا کوئی. جیڑا آکھے مینوں دین اتھوں ملدا وہ کافر ہے، انہوں کٹ دیتا جائے گا اسلام ہوئے سے. لیکن دین سمجھن واسطے کیا شان ہے امامہ، وہ بھی اللہ پاک نے مخصوص جانا لئیاں، انہاں مخصوص جانا دی کوئی عجیب ہی تربیت فرمائی، کرم نوازی فرمائی، جنہ رسول دے مقصد نو پہنچے. اللہ اکبر. پاک رسول دے مقصد تک رسائی، انہاں دے کلام مبارک دیاں رمزاں تک رسائی. ہاں جی، انہاں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارات مبارک تک رسائی. ہاں جی، جو خفیہ حکم رکھے اللہ رسول نے انہاں خفیہ احکام تک رسائی امامہ حاصل کیتی. تا کر کے دوستو یاد رکھنا، اولیاء خدا دے خدائی ہوندے رہن گے، اولیاء غوث قطب ابدال نبی دی امت وچ ہوندے رہن گے، مگر شریعت دے اماماں دے ہون دا دروازہ بند ہے. غوث نو بھی کسے امام دا سہارا لینا پیندا ہے، قطب نو بھی کسے امام دا سہارا لینا پیندا ہے. سارا اماماں نو چھڈ کے کسے دی ضرورت نہیں، رسول تک رسائی لے کے براہ راست دین سمجھ لوے. دین نہیں سمجھا جانا، دین سمجھ آنا ہے. پاک محمد دی شریعت دے خدام مجتہدین اماماں دے واسطے نال سمجھ آنا. تمام اولیاء تمام علماء نو لکھنا پیا کہ اے اللہ پاک دی حکمت ہے، اساں او دے پابند ہاں کہ انہیں 4 امام بنائے، انہاں دی امامت چل دی ہے، انہاں دی فقہ چل دی ہے، سب فرماندے نے اساں انہاں دے پابند ہاں. غوث پاک میرا ہون تاوی پابند، مہر علی جیسے پاک ہون تاوی پابند. دسو اے مسلمانو، خود سمجھدار ہو، ایڈے علم دے شاہ سوار لوگ، آسمانہ دے افلاک دے سیاہ لوگ، مہر علی جیسے، اعلیٰ حضرت بریلوی جیسے نو بھی امامہ نو جو مننا پہ کیڑی مجبوری نے منایا ہے. دین لینا کنا ہے، دین لینا کنا ہے، کدے تو اگے سمجھانا کنا امامہ نے، امامہ تو پھر اگاں شیطان لوگ دین تو بدراہ کرنا واسطے، دین دا دشمن بناؤن واسطے انہاں کول پہلا حربہ ہوندا ہے امامت دے انکار دا. میری گل سمجھنا کی کہہ رہا ہوں میں، ہٹانا ہوندا ہے انہاں لانتیاں دین تو، لیکن وہ بھی مرحلہ وار ہٹاندے نے. وہ آندے نے پہلو پھیر لو انہاں نو اماماں تو، کی کہہ کے یار شریعت ایک کے تے امام 4 کتھوں نکل آئے. کوئی کچھ کہی جاندا ہے، کوئی کچھ کہی جاندا ہے، کوئی کچھ کہی جاندا ہے. اللہ مذہبیت قنطرۃ اللہ دینیت، لا مذہبیت یعنی اس ذہن سوچ نال لا مذہب بنیا، فقہ توڑیا تو پھر پہنچیا لا دینیت، لا دینیت تے پہنچیا پھر نہ نبی رہا نہ خدا رہا، جو مرضی کرے. میری گل نہیں سمجھے دوستو. تو دین کی اللہ اکبر. او بندیا آپا کیویں گزارنا ہے آپس وچ، آپا کیویں گزارنا ہے خدا نال. یہ طریقہ جو دسنا ہے اللہ دے رسولاں نے اللہ تو لے کے اس طریقے نو دین آکھدا، اس طریقے نو سمجھ آ گئی اس گل دی کہ نہیں آئی. ہن اگلی گل سمجھو، یہ 2 تعلق ہو گئے نا، خدا دا بندیاں دا.
ایک تعلق ہر انسان دا بندیاں نال، ایک تعلق ہر انسان دا خدا نال، دو تعلق ہو گئے. سمجھ نہیں آئی نہیں؟ خدا پاک نال تعلق جڑا ہے نا یہ ہوندا ہے غیبی، یہ دل دا معاملہ ہے. خدا پاک نال بندے دا جڑا تعلق ہے یہ غیبی ہے. اس تعلق دے اوپر نہ امتحان آتا ہے، نہ دشمنی بندی، نہ مخالفت. میرے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خدا پاک دی یاد اپنے رنگ وچ کردے سن. غار حرا مبارک جا کے بھی بیٹھتے سن. خدا پاک نال تعلق رسول پاک دا وہ شروع دا ہے. شروع دا کی مطلب کیڑی شاید انہاں دا شروع. یہ نہیں بھی مخلوق جہان جدوں دا شروع ہویا نا، انہاں دا تعلق خدا نال شروع ہے، یعنی جدوں اللہ نے انہاں نو بنایا ہے. حضور اپنے شروع تو ہی اپنے خدا دی یاد نال، اپنے مالک دے تعلق نال، یہ تعلق انہاں دا اپنے خدا نال شروع ہے. غار حرا میں جا کے بیٹھتے یاد خدا ہے، اللہ نال تعلق قائم ہے جو ہے، مخالفت نہیں، دشمنی نہیں. الٹا صادق امین سچا کہندے نے، تعریفاں بھی کردے نے. جس وقت ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا المدثر قم فانذر. توجہ ذرا، ہن رسول پاک دا تعلق مخلوق نال قائم ہون لگا ہے. پہلا خدا نال سی، 40 سال تک خدا نال تعلق رہا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ دا محبوب 40 سال دے عرصے میں خدا نال گزارے وچ کدی کمی کیتی ہے. 40 سال دے عرصے میں اللہ دے محبوب دا خدا پاک نال گزارا رہا ہے، لیکن حضور نے فرق نہیں آن دیتا. اللہ نے کدی یہ نہیں فرمایا کہ محبوبہ اے 40 سالاں وچ تو غلط سے، تو فلان سے، تو فلان سے. نا فبہداہم مقتدی. اللہ دے محبوب اپنے رب نال گزارا فرمان چلن، خدا نال چلن کامل سن. کیوں؟ اس تمام مسلم ساڈے اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ ہر نبی اعلان نبوت تو پہلو ولی ضرور ہوندا ہے. بولو 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 کی ضرور ہوندا ہے؟ تے ولی تے پھر ولی دا تے تینوں پتہ ہے پھر رابطہ خدا نال صحیح رہندا تے ولی ہوندا ہے. یہ دا مطلب ہے اللہ دے محبوب دا دل شریف دا رابطہ خدا نال 40 سالاں چ بالکل پاک صاف کامل سی. اللہ پاک نال رابطہ رہا، لیکن 40 سالاں چ مخالفت نہیں ہوئی. 40 سالاں تو بعد ہن جڑا دوسرا تعلق سی وہ قائم ہون لگا. اللہ نے دسیا اور محبوب انہاں نال انج گزار نہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر. ذرا بولو تو صحیح نا.
اللہ اکبر قم فانذر محبوب اٹھو فانذر تے انہاں لوکاں نوں ڈراؤ دوستو قم فانذر پاک رسول دی تبلیغ انذار تو شروع ہے تبشیر تو نہیں میری گل نہیں سمجھے اللہ دے محبوب دی تبلیغ شروع ہو رہی تے یہ نہیں فرمایا جا رہا محبوب اٹھ انہاں نوں خوشخبری دے قرآن پاک دے لفظ کھولو یا ایھا المدثر قم فانذر اے نہیں یا ایھا النبی یا ایھا المدثر قم فبشر محبوب اٹھ کھڑا ہوتے انہاں نوں خوشخبری دے نہ فرماندا ہے اٹھ محبوب کھڑا ہوتے انہاں نوں ڈرا اور تبلیغ دا آغاز کتھوں ہویا ہے بولو چادرہ انذار تو ہویا ہے ڈران تو ہویا ہے توجہ ذرا یہ مطلب یہ نکلیا جس وقت کفر تے جہالت تے بے دینی مبتلا لوکاں نوں بلانا ہوندا ہے کم انذار تو شروع کری دے تبشیر تو نہیں خوشخبریاں نہیں دے دیا ڈرائی دے جس لئے ڈر جاتے نے پھر آکھی دے اور دوجے پاسے نہ نکل جائے جے ڈر ڈر کے تھٹو مایوس بھی نہ ہویا جائے بشر اور خوشخبری بھی سن لو جو کرو گے امید رکھنا قبول بھی فرما لے گا دوسرے لفظ مخالفہ نو ڈرائی دے کی سمجھ رہے ہو مخالفہ نو اللہ دے مخالفہ نو ڈرائی دے اللہ دے موافقہ نو خوشخبری دے اللہ پاک نے کسی جگہ تے نہیں فرمایا کافرو اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہویا جی یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ایمان والوں پاک رب خوشخبری سنا رہے اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہویا جے اے نہ سمجھا جے کوئی گناہ ہو گیا تے بخشے ہی نہیں جانا نا گناہ ہو جاوے توبہ معافی ترلا تے رحمت دی بخشش دی امید نہیں گوانی بزرگ فرما دے نے گناہ کرن دا انہا جرم نہیں جنہ اللہ دی رحمت تو مایوس ہون دا جرم منو گل یاد آ گئی امام عامر شافعی حضرت امام زین العابدین دے اگے بہت زیادہ ڈرن لگ پے گناہ غلطی کوئی ہو گئی بہت زیادہ ڈر دے بہت زیادہ رو دے کرلا دے مایوسی دی حد تک پہنچے امام زین العابدین نے فرمایا جڑا گناہ پیچھے کیتا ہی جے مایوس ہو جائے گا اس گناہ تو بھی بڑا گناہ تیرا بن جانا ہے مایوسی لاگے نہ آوے گناہ بھاوے کر بیٹھے ہو دی بخشش دی امید نہیں چھڑنی توجہ ہے اللہ اکبر دوستو اللہ دے محبوب نے ارشاد ہوا قم فانذر تعلق قائم ہونے لگا مخلوق کے ساتھ او دوستو اور پہلا بھی تو تعلق ہے سی انہاں دا آخر برادری پہلا برادری والا تعلق ہے ذاتی رشتے والا تعلق ہے خون والا تعلق ہون اس ذات نے آکھیا جدا رشتہ برادری خون وغیرہ نال کوئی تعلق نہیں اس آکھیا محبوب ہون میرا جڑا طریقہ ہے نا انہاں نال گزارے دا ہون ذرا او اپنا پہلا برادری والا ویکھ بیٹھے 40 سال تیرے نال برادری گزاریا
بھج بھج کے تیرے مگر جانا دیندے سن، تیری ہر دکھ تکلیف ہے تیرے شریک ہوندے سن۔ قم فانذر، اٹھتے انہوں ڈراؤ، میں ذات تو ڈراؤ، میرے عذاب تو ڈراؤ، میری نافرمانی تو ڈراؤ انہوں۔ تو انسانہ دی فطرت ہے جس لئے انہوں کچھ سمجھان لگے نا انسان دا نفس اندروں کہتا ہے یہ میرے نالوں کو بہت سمجھتا ہے۔ اللہ دے محبوب نو اللہ نے طریقہ دسیا، اٹھ محبوبہ انہوں تو مخالفت شروع ہو گئی۔ بات سمجھا، مخالفت 40 سال رب نال تعلق رہا ہے، اللہ دا ولی رہا ہے، اللہ نال تعلق ہے تو مخالفت نہیں۔ وہ گل میری سمجھو، گل تو پوری اس لئے سمجھ آئے گی جس لئے جا کے مکے گی۔ اللہ نال تعلق قائم ہے، مخالفت نہیں، دشمنی نہیں، عداوتہ نہیں، پریشانیاں نہیں۔ جس وقت مخلوق نال گزارے دا طریقہ خدا دسیا ہے تے پہلے قدم دے اتے ہی اینی گل آئی ہے فانذر۔ اللہ دے محبوب برادری کٹھی کی تھی، پہاڑ دے کول رہ گئے، سارے نو فرمایا عباس جا سارے نو کٹھا کر کے لے، سب کٹھے ہو کے آ گئے، ابو لہب بھی آ گئے۔ حضور نے فرمایا اگر میں تانوں ایک خبر دیواں، اس پہاڑ دے پچھوں بہت بڑا فوجی دستہ مسلح ہو کے دشمن تواڈے تے حملہ کرن لگا، میری گل منو گے؟ انہاں کہا ایسا منتے ہی لگے آئے تو بندہ ہی سچا ہے۔ دیکھو اللہ دے محبوب دے مناون دے طریقے ویکھو، فرمایا ہے تے میری گل منو گے نا کہ میں تواڈے دشمن دے بارے خبر دیاں کہ تواڈے تے دشمن چڑھائی کرن لگا تے تسی میری گل دی تصدیق کرو گے؟ انہاں کیا تے تینوں کوڑا کدی پایا ہی نہیں۔ انہاں فرمایا پھر سن لو، میں اللہ دی طرفوں تانوں ڈراون والا بندہ، خدا دے عذاب تو بچو، کفر شرک یہ چھڈو تے میری اطاعت کرو۔ ابو لہب اٹھ کھڑا، 40 سال جڑا نہیں اٹھیا، جڑا 40 سال محمد کریم دے اگے نہیں اٹھیا، بلکہ مینوں آکھن دے یہ وہی ابو لہب ہے کہ یہ ہوئی بیٹا جدو پیدا ہویا ہے تے لونڈی خبر دیتی ثویبہ پاک نے تے اشارے نال آندا ہے جا آزادے تو مینوں بھتیجے دی خبر دیتی، اٹھ کھلوتا نعوذ باللہ من ذالک آندا تبت یداک، تیرے ہاتھ ٹوٹن محمد نعوذ باللہ تو اسے واسطے تھدی آئی۔ اٹھیا کپڑا جھاڑدا، پھو 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 کردا اور لگا گیا۔ اللہ پاک نے سورت اتاری جڑے اس لفظ بولے سن تبت یداک، حضور نے آکھیا او میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، اللہ نے فرمایا اے دے ابو لہب دے ہاتھ ٹوٹن۔ سبحان اللہ۔ دوستو میری گل تے توجہ فرمانا، ہن اللہ دے محبوب نے طریقہ صرف بندیاں نال گزارے دا جڑا رب دا دسیا سی او پیش کیتا ہے بھی ساری او دے وچ خیر ہی خیر۔ کیوں؟ بندے آپس وچ جڑا طریقہ جوڑ لین نا
بھاویں برادری رل کے جوڑے تو وہ بھی برادری نے کسی نہ کسی بندے تے لت رکھ کے ہی جوڑ دے لے کسی نہ کسی نو نقصان دے کے ہی جوڑ دے لے. یہ تو واحد خدا دا دین ہے کہ جس دین پاک نے کسی نو نقصان نہیں دینا جو دین دینا ہے انہیں سارے دا فائدہ ہی ہونا ہے. جڑا سارا فائدے دا دین ہے وہ اللہ دے محبوب دیتا. توجہ ورتاؤ جڑا مخلوق نال بڑھنا سی نا ایدے تے لڑائی بن گئی ایدے تے جنگ بن گئی. خدا نال تعلق رکھن تے جنگ نہیں بنی. خدا نال کیویں رہنا بھئی تیرا ذاتی مسئلہ ہے رہے ساڑھی کا دی لڑائی بھائی. او بھائی آپس سے چینج رہنے ہو جا پرا باڑ تو کون ہونا ہے آپس سے چینج رہیے ساڑھی مرجی جیویں مرجی رہیے. ایتھے بڑی جنگ پھر اللہ دے محبوب نو حکم آیا توجہ کہ محبوبہ اسا تینو دتا دین انہاں دے ورتن واسطے ایدے تے الٹا بن گئے نے تیرے دشمن. پھر بھی اسا تینو آکھے صبر کر آج تیرے کولے اتنی طاقت آ گئی کہ ساڈے نظام حکمت کے مطابق تو میدان جا تے ہن انہاں دے مقابلے وچ انہاں نو دس کہ میرے توجہ میرے طاقت دے حلقے وچ میرے دائرہ اختیار ظاہری دے حلقے میں کوئی بندہ انج نہیں جی سکتا کہ وہ آکھے میں اللہ دے دین تو ہٹ کے لوکاں دا نال گزارا رکھا. یہ دی کوئی اجازت نہیں. چکت تلوار یا گزارا اوویں کرن گے جے میں دسیا ہے جیڑا آزاد ہو کے جینا چاہتا ہے اس کتے دا سر اڑا دے. سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی نہیں. سبحان اللہ. میں گل کرن لگا کراں مصطفیٰ کریم دے حلقے وچ حلقہ ووٹاں نہ سمجھے میں حضور دے حلقے دی گل کر رہا. حضور دے دائرہ اختیار دائرہ حکومت حضور دے دائرہ حکومت دے وچ کوئی کلمے پڑھن والا حضور دے امتی ہون دا دعویٰ رکھن والا دنیاوی معاملات تے دنیاوی مسائل تے انساناں نال گزارے وچ آزاد رہن دی کیویں سوچ سکدا ہے کہ اس محبوب دے دائرہ حکومت وچ کافر نو بھی آزاد ہو کے رہن دی اجازت نہیں. کسے کلمہ پڑھن والے نے حضور دے دائرہ حکومت وچ اپنی منمانی لوکاں نال رہن وچ کیویں کرنی ہے جدوں کافر نو منمانی دی اجازت نہیں. اسلام دی حکومت وچ صرف توجہ دو ہی طریقے. اگر ہمارے احکام کے سامنے ہمارے نظام کے سامنے سر جھکا کے رہتا ہے جو طریقہ ہم نے سمجھایا لوگوں کے ساتھ گزارے کا اسی طریقے کے ساتھ رہتا ہے تو فبہا ورنہ قد
قتل کر دیا جائے گا۔ جی میں انگریزی حکومت والے کہندے نے، وہ کہندے نے بھائی عقیدہ تہاڈا اپنا، خدا نال تہاڈا مسئلہ ذاتی ہے، لیکن قانون کی پابندی کرنی پڑے گی۔ توجہ نہیں فرمائی نے، اوئے انگریزی قانون والے کہندے نہیں کہ نہیں؟ بھائی امریکہ میں جدھر بھی آپ رہتے ہیں مسجد رکھیں، داڑھی رکھیں، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ حکومت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن قانون اور نظام کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر اس کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤ گے تو فتنہ فساد، خبردار پھر۔ تو اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ اسلام نو دلہ مذہب نہ سمجھو، یہ دلے ہی ہون گے جڑے اسلام نو اجدا دلہ سمجھتے نہ ہون۔ اور کتے کافرہ، اسلام نہیں کافرہ، یہ تیرا ہی کفر ہے۔ اسلام یہ آخدا ہے کافر بھی چاہے ہمارے حکومت کے دائرے میں رہ کر اپنے عقیدے میں رہتا ہے تو رہے، لیکن لوگوں کے ساتھ تعلق میں جو ہمارا قانون اور نظام ہے اس کا پابند رہنا پڑے گا۔ اگر نہیں رہے گا تو تلوار سے سر اڑا دیں گے۔ جیسے فرنگی حکومت اپنے نظام کے خلاف چلنے والے کو فسادی، دہشت گرد، فتنہ پرور قرار دے کر پکڑ لیتی ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے ہمارا ایک نظام ہے، ایک ہمارا عقیدہ ہے، ایک ہمارا نظام ہے۔ عقیدے میں مسلمان آئے گا پابند رہے گا، نظام میں جو بھی ہوگا چاہے کافر چاہے مومن ہر کسی کو پابند رہنا پڑے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس جملے نو پھر دہرانا، حضور دی حکومت، حضور دی حکومت، حضور دے دائرہ حکومت، کلمے پڑھنے والا آکھے ہماری اپنی مرضی جس طرح رہے، وہ حضور کی دائرہ حکومت اور دائرہ اختیار میں، تو کافر کو بھی اپنی مرضی کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں۔ اوہ خدا دا خوف کرو، وہ جتھے کافر پابند ہونا ہے اتھے مسلمان نو چھٹی ہونی۔ خدا دا خوف، خدا دا خوف۔ اچھا ایک گل کرا، بولو۔ اللہ نے اللہ کے حبیب نے قرآن نو رسا فرمایا، بولو کیا کیا ہمارا پڑھی حبل اللہ کا رسا ہے۔ یہ مان اشارے جانا چاہنا، رسا فرمایا، رسا کی فرمایا؟ یہ اشارہ دیتا ہے جس لئے کلمے چاہ جائیں گے نا کہ ساڑھے رسے تینوں بنیچنا پینا ہے۔ تو کسے دی دھی بہن ال منہ مارے، کسے دے مال ال منہ مارے، کسے دے کچھ ال منہ مارے، اپنی بغیرتی دے منہ کھولی پھرے، ہر پاسے پجیا پھرے، انج دا جانور تینوں نہیں بنن دینا۔ ساڈا رسا ہی کھلا رہنے تے کافراں وچ رہو، انہاں واسطے رسا اگلے جہان وچ دوزخ دا، مومن واسطے رسا اس جہان دا ہے، اگے آزادی ہے۔ ما تشتہی انفسکم، جو دل لے چاہنی ہر شے اتھے حاضر ہونی ہے، ایتھے رسے وچ رہے۔ معلوم ہویا مسلمان حکومت اور مسلمان عوام ہمیشہ اپنے معاملات میں، اپنی دنیا
پر آزاد بنے وہ پھر اللہ رسول تو آزاد ہے، مومن نہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ کیا کریں، جو باتیں پرانے کافروں کے منہ سے بھی نہیں نکلتی تھی وہ سکولی مسلمان کے منہ سے نکلتی ہیں۔ پرانے کافر بھی ایسی بکواس نہیں کرتے۔ مسلمان سنو، اے دنیا اللہ پاک نے تعیش آستے نہیں بنائی، امتحان کے لیے بنائی۔ تعیش آگے ہے، امتحان یہاں ہے۔ یہ ایک کافران دا ذہن ہے جڑے ایتھے ہی تعیش آکھنا، ایک کافر ذہن ہے جڑا کہ ایتھے ہی بناؤ جو کچھ بنانا ہے، گاں ویکھیا گاں کنے ویکھیا تو کنے نہ ویکھیا، ایتھے ہی بناؤ، ایتھے ہی بناؤ، جی میں بننا ہے بناؤ۔ جو یہ ذہن رکھتا ہے وہ کافر ذہن ہے۔ مومن ذہن وہ ہے جو کہے ہمارا ادھر بننا ہے، ادھر امتحان ہے، انہیں جڑا گزارے دا سانو دسیا وال طریقہ، ہن دیکھو دیکھ رہا ہے بھی پورا کر کے آؤں کہ نہیں آؤں۔ سبحان اللہ، دین الحق۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ ہوئے 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 ہوئے۔ سنو 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 اللہ پاک جو طریقہ بتاتا ہے نا انسانوں کو انسانوں کے ساتھ گزارے گا، قسم و ذات دی کر کے کہنا جب قبضہ قدرت میری جان ہے، عقل سے متفق، حکمت پوری ہوئی، رافت رحمت شفقت جو ویکھے، دوسرے لفظ ہے جو خدا طریقہ دستا ہے وہ دیچ ہر خیر ہوندی ہے، جو بندہ طریقہ دستا ہے وہ دیچ ہر لعنت ہوندی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے۔ جڑا خدا طریقہ دستا ہے وہ دے وچ ہر خیر، بولو 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 بولو، ہر خیر، تیری بھی میری بھی ہر کسی بھی عقل و حکمت سجدہ ریز ہوندر اللہ رسول دا حکم دے، قسم و ذات بھی کر کے کہنا جب قبضہ قدرت میری جان ہے، ماں میں انہوں دا حکم پورا کر سکتا ماں میں نہ کر سکتا، لیکن یہ آکھن تے مجبور ہے کہ انہوں دے حکم دے اگے عقل تے حکمت سر سٹ کے پائے ہوندے ہیں۔ اگر انہوں میں توجہ کرے گا انسان، انہوں دے حکم توجہ کرے گا تو اس دے مقابل جو کچھ ہوئے گا سوائے ذلت، لعنت، جہالت، شر تے بربادی دے کچھ نہیں ہوگا۔ میں کسی فرقے دی گل تے نہیں کر رہا نا، تواڈے اسلام دی گل کر رہا نا، بولو تو صحیح نا۔ ادھر دیکھو، سوا لکھ نبی، تمام آسمانی کتاباں، تمام اہل حکمت، تمام اہل عقل اس بات سے متفق نے کہ انسانہ دی خیر
درجہ بندی ہائے 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 انساناں دی خیر درجہ بندی ہو تے مراتب دا خیال رکھنے چاہیے. مثلا خدا تو شروع ہو تے خدا دے نام کلے نہ ویخ اے ویخ حقدار مرتبے والا صحیح کون ہے وہ اللہ. ہوں اللہ نو ممتاز رکھنا پینا ہے ممتاز سمجھنا پینا ہے تے تو میں مومنہ تے خیر ہے ساڈی. پھر رسولاں میں آ جا درجہ بندی رسولاں دی قائم ہو جانی ہے. پھر اوتھے بھی خیال رکھنا پڑنا ہے نہیں رکھیں گا پھر ایمان تو ضائع مرتبے مراتب حتیٰ کہ کسی کہنے والے نے کہہ دیا اگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی مراتب کا خیال نہیں رکھے گا تو زندیق ہو جائے گا. یہ مولا جامی کا شیخ عبدالرحمن جامی دا مصرع ہے اگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی مرتبہ دا خیال رکھنا پڑے. ایویں او بولو 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 تساں زیادہ بیٹھے ہو کہ میں زیادہ بیٹھا بولو تو صحیح ذرا زیادہ گنتی اچ کون عوام تے خیر ہے. دیکھو یہ ہن مرتبہ سمجھا رہے ہیں تساں مینوں مرتبے وچ عقل اپنے تو اچھا سمجھے تو میرے اگے بیٹھے سبحان اللہ میری گل سمجھنا یہ ہن جیڑے حکم دی پابندی کر کے بیٹھے ہو کہ میں کلا بول رہا تسی سن رہے میری گل دی عزت پہ کر دے ہو جو میں بول رہا ہوں دی قدر پہ کر دے ہو اے حکم تواڈے اللہ نے دیتا ہے یا کسے بندے نے دیتا ہے. تسی اپنے ذہن گمان خدا دے حکم دے پابند ہو کے بیٹھے ہو کہ یار ایک عالم بندہ ہے پاویں میں ہاں کہ پاویں نہیں تواڈی گل پہ کہ عقیدے تواڈے دی پہ کرنا تساں مینوں سمجھ دیو دے مطابق تسی زیادہ ہو کے بھی میں کلے دے اگے لگ کے بیٹھے ایویں سونے ہو. لیکن ہنے اگر ایسے جگہ دوتے ووٹ شروع ہو جان تو میں پھدو تو آڈے برابر دا تو تسو پھدو میرے برابر ہون تک چٹ میں تو آڈا امام بنیا بیٹھا بزرگ بنیا بیٹھا عالم بنیا بیٹھا رہبر بنیا بیٹھا پیشوا بنیا بیٹھا واجب الاحترام تسی میرے اگے سکوت چو ادب چو سر سٹ کے بیٹھے ہو کوئی بولن بھی لگے تو نہیں بولن دیو گے تسی آکھو گے سارے پاویں بولن دے کسے دی نہیں سننی اساں اس کلے دی سننی. اگر اسی ہی جگہ تے الیکشن ہو جاندہ ہے تے میں کنجر بھی الیکشن مان لینا تسی بھی مان لیندے ہو تے ایتھے ہی ووٹ شروع ہو جان تے میں تے تواڈے وچوں ہر بندہ وہ برابر ہو گئے کہ حالے فرق رہنا تے لکھ لعنت ہن اس عقل دوتے چاٹے امیر المجاہدین ہوئے
جٹ ایک کنجر دے برابر ہو کے ووٹ پا رہا ہوئے تے دس ہونے لعنت کیویں آکھ سکنا خدا دی طرفوں خدا دا اے نظام ہے محمد کریم ایک بنے سارے رسول ایک بنے ایک نیک ایک بنے سارے کمینے ایک بنے سارے کافر ایک بنے ایک مومن ایک بنے یہ ہن مرتبے دا خیال رکھ کے بیٹھے ہو تواڈی اے دے وچ خیر ہے یا تساں مینوں اپنے برابر سمجھ کے ٹھڈا مار کے او سٹو اے دے وچ تواڈی خیر ہے ساڈی خیر کیڑی گل وچ بے شک باقی ہن سمجھ لگی لعنت ہونا تے جڑے آکھن ووٹ اللہ رسول نے دتے نے تیرے تے لعنت پوے خدا دی کافرہ ایڈا بڑا کافر ہو گیا ایڈے بڑے لعنت اور کفر مل کے ذلت خواری مل کے وہ سنو پورا توجہ اسلام کے پورے نظام میں درجہ بندی ہے کیے مراتب خصوصیات فضائل مناقب شرافت عزت قدر اللہ پاک نے کیا کیا تو آنکھاں کنیاں آیاتاں پیش کروں دیکھو درجہ بندی کے میں پہ کردہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ فرماتا ہے اللہ دی بارگاہ وچ سب تو زیادہ عزت والا وہی ہے جڑا پرہیزگار بہت ہے یہ ہے ادھر ویکھو یہ دا مطلب یہ دا کی مطلب ہے اللہ دی بارگاہ وچ بہتا عزت والا وہی ہے جڑا زیادہ پرہیزگار ہے دا کی مطلب ہے کہ جس لے خدا دی بارگاہ وچ دو بولن قیامت نو ہی ہونا دو بولن کافر ہوئے گا بدکار ہوئے گا بولن دی اجازت ہی نہیں ہونی چپائے مور لا دیں قرآن خدا مور لگ جانی اپنے پرہیزگاراں فرماوے گا تسی منہ کھولو بولو جدے واسطے آکھو گے میں انہوں بخش کے چھوڑ دیا یہ مرتبہ ہے یہ فرق ہے ہائے 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 لعنت پوے یہودی کافر پہ اس لعنت ایسی دنیا تے پائی جیڑا یہ فرق سن مرتبے فضیلتاں تے درجہ بندی وہ ساری توجہ وہ ووٹاں جان کر دینا ہے ختم ہائے 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 ہن کیسی عجیب گل ہے کی بچہ لیڈر دا اوئے 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 مثلا لیڈر ہے شیطان خان اپنا عمران خان لیڈر ہے گنجا لیڈر ہے پیپل پارٹی لیڈر ہے فلانا فلانا لیڈر ایویں لیڈر دا مطلب ہوندہ ہے کروڑاں دا ہک چلاؤنا بولو تو صحیح لکھاں کروڑاں نو ایک چلان والا وہ کون ہوندہ ہے
لیڈر تے لیڈر تے ایڈی لعنت پئی کہ آ چلاؤن والے یہ چلا رہا سی وہ چل رہا سی یہ لیڈر سی وہ مگر سی وہ آندا سی میں انا وا تو بڑی عقل والا اوئے ہوئے لیڈر ساڈا تے ایڈا سیاںا بندہ یہ نال دا ذہین تے ہے ہی کوئی نہیں تے جس لے ووٹ دی واری آئی ہے او پھدو تے لیڈر دو میں کٹھے ووٹ رائے برابر عقل برابر وہ لیڈر لعنت پوی تیرے تے حالے تو لیڈر ہے تے پچھو چلن والے لعنتی ہو حالے تساں اینو لیڈر بنائی کھڑے جے او مت تے ایڈی وج گئی عقل تے رائے نال ہی تے لیڈر بننا سی تساں تے منیا اینو بڑا اس واسطے آ کہ دی عقل بنی آ تے عقل جان کے پھر برابر ہو کھلوتے جے تے ہن نہ کوئی لیڈر ہے نہ دوسرا ہن گل سمجھی معلوم ہویا مرتبے مقام جمہوریت وچ نہیں رکھے جا سکتے جمہوریت وچ نہ کوئی لیڈر تے نہ کوئی لیڈری نہ کوئی اگلا تے نہ کوئی پچھلا سارے لعنتی ایک جا ہوندے نے لہذا اگر مراتب کا لحاظ ہے تو صرف محمد پاک کی شریعت کے نظام میں ہے جمہوریت میں نہیں ہے دوستو میرے جملے تے غور خصوصیتیں ہوئے ہو توجہ اگلا تو لوگ نے سنانی ہے لعنت پائے گئی یار پاس خصوصیت کی کہہ رہے ہیں بولو تو صحیح چلو جڑا نظام تو مشاہدے چودھر سمجھا دینا ایسے پائی ایس ایچ او ڈی ایس پی اتے افسر ہو صدر تک چلے جائے یقین ہے خصوصیت نے کیویں خصوصیت جنہاں دی عقل رلدی ہے ایس ایچ او نال وہ بڑے بیٹھے نے ایس ایچ او جنہاں دی رلدی ہے تھلے والے نال وہ بنے بیٹھن تھلے والے جنہاں دی اتلیاں نال عقل نال حیثیتاں خصوصیتاں مرتبے درجے فرق امتیاز اے عقل نال بندے نے کوئی ایسا چو تو چھوٹے قد دا دسے گا کوئی بڑے دا دسے گا کوئی کانا دسے گا کوئی جناب جی کالے رنگ دا کوئی چٹے رنگ دا کوئی ہو جا ایویں لیکن کرسی ایک دے اوتے بیٹھے ہوندے وہ بھی ایسا چو کیوں کیڑی شے بٹھائی کھڑی ہے حالانکہ رنگ جسم دے اندر سے بہت سارے فرق ہیں اینو کیڑی شے بٹھائی کھڑی ہے اینو بھی ایسا چو کہنا ہے اونوں بھی ایسا چو کہنا ہے اونوں بھی ایسا چو کہنا ہے جڑا جتھے بیٹھا ہے اس کرسی دے آگے بیٹھے گا ایسا چو کیوں کہہ رہے ہیں عقل امتحان کو پاس کیتا ہے توجہ نہیں فرمائی امتحان کو پاس کیتا ہے ٹریننگ کو پاس کیتی ہے معلوم ہویا ایسے عقل دی وجہ نال عقل وچ برابری دی وجہ نال ایسا چودہ نام چل رہا ہے تو درجے مرتبے دے نال بنے عقل تے رائے نال بنے کہ نہیں میری تھا تے جڑا آ کے پڑھاوے گا میرے نام پھر پاوے گا میرے مرتبے دا آوے گا میرے جنہ علم میرے جنہ عقل رکھنے والا ایویں جس لے آوے گا تے میرے نام پاوے گا کیونکہ جس وقت مرتبے وچ برابری ہوندی ہے لقب وچ ضرور ہوندی ہے کی عرض کی تھی جس لے مرتبے وچ برابری ہوگی نا اس لے پھر لقب گل سمجھے لے تے لقب برے بھی ہوندے تے لقب چنگے بھی میری گل نہیں سمجھ
میری تھان تے جڑا بیٹھے گا اگر تم انہوں مفتی کہنا فرض کرو تو انہوں مفتی آکھیں گا، مینوں علامہ آنا ہے تو انہوں علامہ آکھیں گا، مینوں پیر آنا ہے تو انہوں پیر آکھیں گا. اسی طرح بولو تے صحیح. تے فرنگی لانتی نے یہودی کتے نے انساناں دی عقل تے رائے ووٹ وچ جدوں کیتا ہے برابر تے ہن لقب برابر تے پھر آپ ہی ہون گے کہ نہیں؟ ہن جیڑا کوئی لیڈر ہے، لیڈر والا نام ہر ووٹر نو دیتا جائے گا، کیونکہ لیڈر دا ووٹ تے ایدا جو برابر تے عقل دوواں دی برابر. جدو عقل برابر تے جے ہن اینو آنا ہے مفتی صاحب تے ہر ووٹ دین والے نو آکھنا پینا مفتی صاحب. کیوں؟ آپے تے برابر کیتی بیٹھا ہے. تے جے اونوں کہنا ہے کنجر صاحب، جے ووٹ دین والے نو کہنا ہے کنجر تے پھر اے لقب لیڈر نو بھی پہنچنا ہے. کیونکہ لیڈر صاحب جڑا ہے وہ بھی تے ووٹ وچ برابر ہے، عقل تے رائے وچ برابر ہے. جدوں برابر ہے تے جیڑا مرتبہ او دے کول ہے عقل والا وہی اے دے کول ہے تے پھر اے کنجر ہے تے پھر او کنجر ہے، او مفتی ہے تے اے مفتی ہے، اے خسرا ہے تے او خسرا ہے، او پیر تے اے پیر. وہ کیسی عجیب لعنت پئی ہے. میں سمجھنا قوم کو سوائے عزت، سوائے توجہ، سوائے عزت عقل انسانیت سے باقی بڑا کچھ آ گیا ہے. نہیں سانبھیا جاتا گھراں وچ رکھن دی تھا کوئی نہیں، بھانڈا کتے رکھیے، لیکن ایک عقل دا قطرہ کوئی نہیں جنوں جس عقل دے قطرے واسطے ساڈے کول تھاں ہوئے ایتھے رکھیے کتھے رکھیے. قطرہ رکھن واسطے ہی تھاں ختم ہو گئی ہے. قطرہ آوے ہی کیویں کہ امتیاز عقل نال سی، وہ عقل ہی ختم کر بیٹھے. عقل برابر ایمان نال دسو. ہنے تو دس دینا، ادھر ویکھ شاہ صاحب قبلہ دے والد گرامی بیٹھے. میں کہنا یار شاہ صاحب چنگے بندے ایتھے 10 بندے کہن شاہ صاحب چنگے بندے نہیں. خیر میں تسا کیدی بننی؟ بولو تو صحیح. تو ووٹ وچ ہوئی کچھ ہوندا ہے. میں کہنا اے چنگا ہے. ایک کنجر بندہ کہندا اے چنگا ہے، تو میں کنجر دے برابر ظاہر آپ برابر آپ برابر. معلوم ہویا یہودی دے نظام منن وچ مولانا نہ کوئی پیر رہندا ہے. پیراں اپنی پیراں اپنی تختی آپ پوچھی. مینوں ایک کہندا ہے تو پیراں دا احترام نہیں کرنا. میں کہ جی پیر اپنے نہیں کردا. کہندا کیویں؟ میں کہ میں پیر نو کہنا تو عزت والا بندہ ہے، وہ ووٹ لڑدا ہے، وہ کہندا میں کنجر دے برابر دا. جڑے لیڈر نے نا، لیڈر وہ لانتیاں نو خدا والو عقل، لیکن گل تے اے نا جڑا اللہ نے طریقہ دسنا بندیاں نال گزارے دا او دے تے چل پین تے لیڈر کدی ووٹاں تے نہ کھلون. او آکھن وا لانتی ہو کروڑ کروڑ بندہ ساڈا نعرہ ماردا ہے، جے اس لیے ووٹ دین دی واری آوندی ہے اس لیے میں ایک تواڈے برابر ہونا. جا کتے دے پترو تساں مینوں دا لایا، میں تانوں لایا. لاہور فدو دے پتر سنگھ
لے جدو یہودی دسے نا بندے نال ورتن دا طریقہ تے اینی کچھ قدر رہندی ہن میں گاں بھی اینو لے چلنا او سچی دس ماں قبلہ ہے کہ نہیں او ماں نو قبلہ سمجھدے ہاں کہ نہیں تے ساڈی ماں نو کوئی کنجری کہہ دے تے کی کراں گے لیکن سچی دس جس لئے ووٹاں دی واری ہوندی ہے پرلے پاسے کنجری ووٹ پان آئی کھڑی اساں امی نو کہنے اٹھ امی اٹھ اٹھ ووٹ پان چلیے ووٹ پان چلیے پر وہ کنجری آئی کھڑی ہے تو وہ برابر ہی ہے دو کنجریاں ہو گئیاں تے چھٹیاں اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی بھی صاحب عقل صاحب ضمیر اپنی عزت قدر دا کچھ خیال رکھن والا اس لعنتی نظام میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کرنا اور کئیاں لعنتیاں آکھے جی کوک دی بوتل نہ پیو کوک دی بوتل حرام فلان حرام وہ میں کہ لعنتیاں ووٹ یہودی دا قبول ہے یا تے ثابت کر ووٹ رسول ہے یہودی دا لعنتیاں ووٹ نظام قبول ہے بوتل قبول نہیں اینو اندر کتے والی پرہیزگاری کیڑی بزرگ فرماندے نے کتا بانی اج بڑیا پھردا ہوندا ہے مردار اج منہ ماردا ہے پلیتی ہر کھاندا ہے جس لے پیشاب کرن دی واری آوندی ہے اس لے لت چوک کھلوندا مت چھٹا پے جا لاکھ لعنت توکل چلو پتہ نہیں کیڑے جہان وچ آ گئے وا لعنت پوی تو انے اے مفتی صاحب ہے میرا میں نوا لانتیا جے مفتی صاحب تے شرع کہندی اے دا فتوی چلنا ساریاں دا نہیں چلنا ہائے 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 او بول مرے مرے بول اونچی آواز نال جس لے آکھے گا مفتی ہے اس لئے فتوی اے دا چلنا اتھے گنتی نال نہیں چلنا کہ اے 10 بندے نے تے فتوی انہاں دا ہن ہو جانا 20 بندے نے فتوی انہاں دا مفتی دا گیا نا فتوی مفتی دا چلنا مفتی نے کہہ دیتا ایس عورت نال تیری دھی دا نکاح ٹھیک ہے تو کرنا تے مفتی کہہ دے وے حاکم اے وے تے تھے مفتی دا فتوی کدھر جاتا ہے مرے بولنے سے لکھ لعنت اس مفتی دے جڑا اسمبلی جا کے خبردار جماعت نماز کے لیے چھٹی کی جائے میں کہ اسی طرح کی گل ہے کوئی کسی دی بہن نال ستا ہوئے تے وہ جا کے آکھے نماز دا وقت ہو گیا دھیان کر کتی دیا پترا اس لئے تیرے نماز دا وقت یاد آیا لکھ لعنت تیرے نماز دے وقت دعوت دین دے وہ کنجر دیا پترا تینوں بچا وہ لعنتیاں خود ہی تے کہہ رہے ہیں انگریز دا نظام ہے تے لعنتیاں انگریز دے نظام وچ نمازاں نہیں دسی دیا انگریز دے نظام وچ محمد دی شریعت جس لئے نظام کفر دا ہوئے اس لئے نمازاں نہیں دسی دیا اس لئے کفر دے نظام دی مذمت کری دی ڈرامے باز دا پترا لعنتیو ہر جگہ تے لوکاں نال دھوکا ایجنسیاں دے کتے چھلڑ کھان والے جس ووٹ میں رسول کافر صدیق ابو جہل عالم جاہل صالح بدکار برابر ہوں اے لعنتی کفر دا شر ہو سکتا ہے کسے رسول دا سبق نہیں ہو سکتا
جیڑا بندہ چکلے میں جا کے تے تبلیغ شروع کر دے آکھے نبی دی سنتاں دے مطابق سونا انج ہوندا ہے، سون دا طریقہ ہے، تے اس کتے دے پتر نو مسلمان بندہ یہ آکھے گا تیرے ورگا مبلغ کل دا مرد اج مر جا چنگا حرام دیا اے تبلیغ کر رہے ہیں کتے دا پترا زنا دے گھر چ آئے آکھ زنا حرام ہے، او دلیو کنجرو بغیر تو شرم کرو، خبردار تھیاں پینا گھراں وچ بٹھاؤ، او دلے دے پترا اوتھے سنتا نبی دی دسنے اوتھے تے نبی دی سنت دی توہین دسنا۔ میرے بڑے حضرت صاحب قبلہ رحمہ اللہ شاہ صاحب قبلہ دے مرشد گرامی آپ میں فرمان لگے میں علی پور شریف سائیکل سے جا رہا سا کو بندے کھلوتے سن کاظمیہ دے 5 7 8 بندے انہاں آکھیا تو نورانی صاحب تے کاظمی صاحب نو اللہ کنجر دے نال دا کنجر دے برابر لڑن واسطے کٹھے ہوئے کھڑے میں نو ڈکیا میں نو فوراً ایک بندہ سوال کردا مول صاحبہ تو ساڈے نورانی صاحب تے کاظمی صاحب کنجراں دے برابر کہنا ہے؟ آپ فرماندے میاں میں تے آکھیا ووٹ برابر ہے، میں آکھیا کاظمی دا تے کنجر دا ووٹ برابر ہے۔ وہ دوسرا کہندا آئے لڑن صاحب دوسرا کہندا بغیر دا گل تے ٹھیک کردا ووٹ برابر نہیں آ چلیے سمجھ نہیں لگی مینو آدھے بےزتی کرتا سارے بزرگوں کی میں کیا لانتی وہ بزرگ بےزتی کرتا ہے اپنی میں کہنا بزرگا سارا جہان ایک بنے تو کلا ایک بنے تیری عزت ہے تیری گل منی چڑی ہے بزرگ کہندا نہیں میں تو کنجر دے برابر دا 2 کنجر ہو جان میری گل چھڈو دی منو تو ہن وہ بزرگ نے اپنی بےزتی کی کہ میں کیتی او یار بولو تو صحیح ایسا الٹا جان عزت والے دا دشمن ہوں ایک بندہ بہت بڑا افسر ہے سارے سلوٹ مارن ڈے سارے سلوٹ مارن ڈے ایکو ہی سارے سلوٹ مرائی جاندہ ایکو ہی سارے لتاں اتاں آندہ تو اتاں کیتی جاندے نے ایکو دی گل چلن رہی ہاں ایکو دی چلن رہی جس لئے ووٹاں دی باری ہوندی ہے وہ ایک دو میں برابر افسری گئی سارا کچھ گیا ورنہ مراد افسرہ تیری بھی عقل گئی پر تیری پہلو گئی تو قوم گئی اللہ دے بندے انتہائی کمینہ نظام ہے یہ دے اندر فسادات جڑے تو گن نہیں سکتے ایک کوئی تینوں بنیادی شاید دسی خدا پاک نے اس عقل نال امتیاز یہ دے نال مکلف یہ دے نال سارا کچھ خدا نے بناونا ہے تو اس دے اندر تساں برابری چا کیتی پھر خصوصیتاں تے گئی فضائل تے گئے مدرسے ختم کرو پیریاں ختم کرو ادھر ویکھو او بھراو او ڈرائیور نو گڈی تو اتار کے عام بندے نو پھڑ کے تے گڈی تے بہا دیتا وہ آکھے کیوں تو آکھ ووٹ تیرا برابر نہیں ڈرائیور دا ووٹ بھی ایک تے اناڑی دا ووٹ بھی تے پھر جے ڈرائیور گڈی تے بیٹھ سکدا تے اناڑی کیوں نہیں بیٹھ سکدا وہ مرے او دی تے وہی عقل اوتھے برابر کیتی ایتھے کیوں نہیں کرنے ہن تو خود سمجھدار ہے ایک گڈی چلاون وچ وہ مرے خدا تیرا بیڑا تارے کک تے سوچ ذرا تے سوچ رکھ ایک گڈی چلاون عقلاں دے فرق کیتی کھڑے
برابر نہیں تے پورے ملک دی گڈی چلاونے چکل برابر چکیتے نہیں ہائے 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 تاں تے پھر گڈی چلدی پئی ہے نا او بول دیو کہ نہیں صدقے جاواں اس گڈی چلاون تو اے نالوں ہمیشہ واسطے بند رہندی چنگی سی ساڈے شاہ صاحب دی عظمت اتھے میں اختصار کیتا سی اتھے ذرا وضاحت نال کیتی ساڈے شاہ صاحب دی عظمت سید الطاف حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ دی آپ خدا نال تعلق وچ پورے رہے نے تے مخلوق نال تعلق جویں رب دسیا ہے اوویں رکھ کے پورے رہے نے میں قسم اللہ دی کر کے کہنا میں خدا دی بارگاہ وچ بھی گواہی پیش کراں گا کہ شاہ صاحب قبلہ نہ اپنا ویکھے نہ غیر جتھے خدا واسطے ڈوری توڑنی پئی ہے شاہ صاحب نے توڑ کے پڑا ماری ہے او دی برکت ہے اللہ نے آخری وقت وچ جنہ شاہ صاحب تو کلمہ شہادت پڑھوایا ہے پاکستان دی تاریخ وچ میں نہ نہیں سنیا کسی دے منہ سانو کچھ لوگ کہنے نے فسادی حق کتے دیا پترا سانو کہنا فسادی حرام دیا وہ سچی دسیا جی ساری انی دنیا بیٹھی شاہ صاحب قبلہ نے کدی فساد کیتا اور اچھی بولو مرو گواہی دے خدا دی بارگاہ کشمیر دے لوگ بیٹھے ہو برادری بیٹھے ہو ہر طرح دے بیٹھے ہو سید الطاف حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ آپ دا کشمیر یا کسی علاقے دے اندر کسی فساد دے اندر شریک ہونا ہے حکومت والےو اپنے منحوس کاغذات دے اوتے یہ مبارک گل لکھ لو حکومت والےو اپنے منحوس کاغذات دے اوتے یہ مبارک گل لکھ دیو کہ چشتی جہاں بھی ہیں امن رحمت والے ہیں حق بات کہتے ہیں لیکن فساد نہیں کرتے جیڑی گل میں اتھے کر رہا مینو حکومت والے جتھے بٹھاؤ گے میں اتھی ہوئی کراں لیکن تسی آکھو میں بندے مارا میں لڑا فساد کرا میں آج تک مارا کھادیاں ہیں مارے نے اپنے کم ساڈے وال منسوب نہ کرو فساد لانتاں دگے بازیاں بندے مرانے کرنے جماعتاں یہ وہ سب یہ تہاڈا کام ہے اساں مسلماناں دا کی کام ہے اللہ جل شانہ شاہ صاحب قبلہ نو غریق رحمت فرماوے چھوٹے حضرت صاحب ختم شروع کران دے ہیں چھوٹے حضرت صاحب قبلہ تشریف لے آ رہے ہیں انہاں چیر نو ختم شروع کرو اور سے ہی حوالے نہ جڑا موضوع میں پیش کیتا ہے جی بسم اللہ بسم اللہ قبل اور تو آٹے کول بھی کو پڑھے ہوئے تو سال دے چھڑنا شاہ صاحب نہیں سالے سواب قبل تو عارف کھڑی فرماؤں ہے کچ بھی مڑکا تے لال بھی مڑکا کچ بھی مڑکا تے لال بھی مڑکا
اکو رنگ دہاندا کچ بھی مڑکا لال بھی مڑکا اکو رنگ دہاندا سراف کولو جے مل کرائیے فاصلہ سے کوہادا سراف او کتھوں لیا بھی ہے سراف ہن کھوتے دے گھوڑیاں دے مل ایک نے ایک گل آخری سنا دیا ذرا اچھی بولو اچھی یہ بھی دنیا دے تختے دے سمجھان دے حوالے نال پہلی بارہ ہونی مولانا تسا جان دے ہو شاہ احمد نورانی ایک ہویا ہے شاہ احمد نورانی قائد ملت دے نوائق دے سن میں اگلے دن نیٹ دے ہوتے ہوں دا شاہ جی قبلہ بیان سنیا محفوظ اگر آنکھ ہوتے ہوں میں اتھے سنا دیا گا وہ چھوارا وہ چھوارا وہ کتا ہی کٹ جلدی ہو بیان او دے وچ اینکر او دے کول سوال کرتا ہے کہ مسٹر جلا کا پروگرام تو جمہوریت تھا اور مذہبیت ملائیت کے وہ خلاف تھے تو آپ نورانی صاحب کہندا ہم بھی مذہبیت ملائیت کے خلاف ہیں ہم بھی جمہوریت کو مانتے ہیں وہ میرے خدا پاکا وہ مسلمان مولوی پیا کہندا ہم بھی ملائیت اور مذہبیت کے وہ دھاڑ ہوئے میرا خدا پاکا ہوئے اس تو اگلا ہے جیسے دوسرا اٹھتا ہے نا بڑھا اور جیسے بڑھا اٹھتا ہے وہ ہے میرے خدا پاکا مولوی پہ آخر ہے میں اپنے مذہب تو بیزار ہوں میں اپنے مذہب کی حکومت نہیں چاہتا مولوی پہ آخر ہے بہت اچھا بہت اچھا یہ پیپلز پارٹی کا سوال کر رہا ہے میرا نام سعید ہمایوں ہے سعید ہمایوں میرا نام گزارش یہ ہے کہ قائد اعظم نے اسلام کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے یہ کہا کہ there should be no theocracy in Pakistan, there should be complete democracy. اس میں اسلام کا تذکرہ نہیں ہے. اب میرے آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سن 70 سے آج تک جیسا کہ انور مقصود صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی اعتراف کیا مذہبی جماعتیں انتخابات متواتر ہار رہی ہیں اور کبھی بھی اس قابل نہیں رہی کہ حکومت بنائے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عوام فکری اعتبار سے مذہبی جماعتوں کو رد کر چکے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم کی ایک تقریر کا آپ نے حوالہ دیا جہاں تک تھیوکریسی کا تعلق ہے مذہبیت ملائیت وغیرہ وغیرہ اس کا مفہوم یہ نکل چکا ہے. تو قائد اعظم کیا ہم سب مخالف ہیں اس کے پاکستان کو ملاؤں کی گرفت نہیں دینا چاہتے پاکستان میں جمہوریت کو پنپتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ مارشل لا کی مخالفت کی. جمعیت علماء پاکستان کو تو ریکارڈ ہے اس زمانے میں ہم کو بار بار مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب نے حکومت میں شرکت کی دعوت دی لیکن ہم نے کہا کہ نہیں مارشل لا کی حکومت تو غیر آئینی ہے غیر جمہوری اور غیر اخلاقی ہے تو اس لیے ہم نہیں شامل ہو سکتے. تو جمہوریت پر ہم خود یقین رکھتے ہیں. اگر ہم ملائی پر یقین رکھتے ہیں تو میرے خیال میں جنرل ضیاء الحق صاحب بھی ایک اعتبار سے ملا ضرور تھے اس لیے ان کی تصویر کے ہر دھرنے سے اسلام کی آواز آتی تھی. اگر ہم بھی تائید کرتے ہیں مذہبیت ملائیت کے ہم بھی خلاف جمہوریت کے حق میں. اللہ اکبر. سنو بھائی پھر کہنا پڑے گا اتنا تو کہ قائد اعظم آئین پاکستان اور قائد ملت شاہ احمد نورانی صاحب کے فرمان کے مطابق کسی ملا کو ووٹ نہ دینا
जितने दाढ़ी मुंडे हैं सबको दे देना। जितना ज्यादा से ज्यादा बेदीन नजर आए, जो जमहूरी आए, जो शैतान से बड़े से बड़ा शैतान नजर आए, उसको देना, लेकिन किसी मुल्ला को ना देना, क्योंकि नूरानी साहब भी सारे यही कह रहे हैं कि मुल्लाइयत और मजहबियत के खिलाफ है, तो वोट नहीं ना होना चाहिए। अपने बुजुर्गों की फर्मा बरदारी करो। खत्म शरीफ कारी सफदर साहब पढ़ो पढ़ो। स्पीकर तो पढ़ रहा हूँ। शरीफ पढ़ लेना। الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شادی فون کرے میں کاشف ہوں حاجی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہے پڑھنا ہے شمع بز میں ہدایت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے سے خدمت کے قدسی کہے ہر ذات مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی منبر بنی گردنے اولیاء جن کی منبر بنی گردنے اولیاء جن کی منبر کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں تین بارہ سارے دوست قل شریف پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد للہ الصمد لم یلد ولم جی صفحے درست صفحے سیدھی کر کے بیٹھیں. قل هو اللہ کھانے کے لیے لنگر کے لیے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شادی فون کتے پہ ہوں مکاشف ہمدے پہ بند جا رہے ہونا دوسرا ہونا
چلو ایک دعا منگو، پھر دعا منگو سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا پروردگار، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، سب خدمت قبول منظور فرما، اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے بارگاہ رسالت پاک دے اندر ثواب نذرانہ پیش کرنے ہیں. باقی انبیاء علیہم السلام، حضور دے اصحاب، اہل بیت اطہار، مومنین مومنات، تمام دی ارواح مبارکہ نو بخشنے قبول فرما. بالخصوص شاہ صاحب رحمہ اللہ دی روح پر فتوح بخشنے قبول فرما. اللہ آپ دے درجات بلند فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما، درجات بلند فرما. اللہ انہاں دے نیکیاں دا صدقہ ساڈے تے مغفرت کرم فرما، ساڈی مغفرت فرماوی، خاتمہ بالخیر فرماوی، پاک محمد دی سچی غلامی عطا فرماوی، ہر شر فتنے تو محفوظ فرماوی، ہر خیر سانو عطا فرماوی. سونے محمد کریم دا صدقہ دین دو تے استقامت عطا فرمائی، دین دو تے استقامت عطا فرمائی. آپ دے جملہ لواحقین نو، آپ دے جملہ لواحقین نو آپ دے لڑ وابستہ رہن دی توفیق بخشی. رب العالمین مجیب الدعوات مولا، جو ساڈی خطا غلطی کوتاہی جرم کفر ظلم جو کر بیٹھے ہیں سونے نبی دے صدقے ساڈے معاف فرما دے. اللہ اساں نہیں کہہ سکتے سانو جنت دے، سانو معافی دے دے، حضور دے صدقے سانو معافی دے دے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.